اس موقع پر دیکھیں جو 4 آیات اکثر خطبات میں حضور تلاوت فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نکاح کے موقع پر بھی تلاوت فرماتے. یہ 4 آیات 3 مختلف مقامات سے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے. 3 مقامات سے 4 آیات. اب آپ غور فرمائیے، اگر صرف برکت مقصود ہوتی تو آیت الکرسی تمام آیات کی سردار عظیم ترین آیت ہے، حضور اس کی تلاوت فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الفاتحہ وہ فاتحۃ الکتاب ہے، اوپننگ سورہ آف دا قرآن ہے. اللہ کے نبی صرف اگر برکت کا معاملہ ہوتا تو اس سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے، لیکن حضور علیہ السلام نے 1 نہیں 2 نہیں 3 مقامات سے 4 آیات کی تلاوت فرمائی. اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. پھر آپ غور کیجئے گا، ان 4 آیات میں 4 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا. قرآن کریم میں جا بجا خاندانی زندگی کے متعلق ہدایات آئی ہیں، سورۃ البقرہ میں بھی، سورۃ النساء میں بھی. خصوصاً جہاں جہاں قرآن حکیم میں گھریلو زندگی کے متعلق، فیملی افیئرس کے متعلق ہدایات دی گئی، وہاں بار بار قرآن تقوی 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 کا ذکر کرتا ہے. ان 4 آیات میں بھی آپ توجہ فرمائیے گا، 4 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا. تقوی کا ترجمہ ہے لٹرلی اسپیکنگ، لغوی طور پر بچنا، شرعی طور پر دینی اعتبار سے اس کا ترجمہ ایک ہے اللہ کا خوف رکھنا. کیا مطلب؟ میں آج جو کچھ کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، جو میرا رویہ ہے، کل مجھے اس کا جواب دینا، اس بات کا خوف رکھنا. اور تقوی کا ایک اور ترجمہ ہے اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا خوف رکھنا. اور اللہ کی پکڑ، اللہ کی سزا، اللہ کا عذاب کن کے لیے ہے؟ جو بہرحال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے. چنانچہ تقوی کا شرعی طور پر مطلب ہے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. یاد رکھیے، پبلک میں، لوگوں میں، باہر تو انسان دوسروں کو کچھ خیال کر لیتا ہے، کبھی کبھی کیمروں کا خیال کر لیتا ہے اور پولیس کا خیال کر لیتا ہے. گھر میں کیا کیمرے لگائے جائیں گے؟ گھر میں کیا پولیس کو بٹھایا جائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے. چنانچہ بار بار قرآن حکیم گھریلو زندگی کے تعلق سے جب رہنمائی دیتا ہے تو اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی تاکید کرتا ہے. آئیے ان 4 آیات کا ترجمہ مختصر مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے. پہلی آیت ہے جو خطبہ نکاح کے موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے. سورہ آل عمران آیت نمبر 102 ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت بھی آئے تو صرف اسلام کی حالت پر، یعنی اوبیڈینس کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں. پہلا تقاضا اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ تو بار بار قرآن کریم میں آتا ہے. اس آیت میں آیا حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. مفسرین اکرام نے لکھا اس آیت کے نزول پر صحابہ کرام تو لرز گئے. اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، کس کے بس میں ہے کہ اللہ کا تقوی اس کا حق بھی ادا کر سکے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تو وہی تعلیم دی جو آیا حکم اس کو مانو. ایک اور جگہ پہ قرآن نے سہولت عطا فرمائی. یہاں آئیڈیل بات ہے، جو مطلوب ہے اس بات کا ذکر ہے، اور دوسرے مقام پر پریکٹیکل بات ہے جو عملاً ممکن ہے اس کا تذکرہ آ رہا ہے. اور وہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 ہے. ارشاد ہوا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تمہارے بس میں ہے. خیر، یہاں فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اسی کی مزید وضاحت اگلے حصے میں آئی، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے. اللہ اکبر. یہ تو نکاح کے موقع پر حضور علیہ السلام تلاوت فرماتے. جنازے کے موقع پر ہم کیا دعا کرتے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ، جس کسی کو تو ہم میں سے زندہ رکھ، اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، اور جس کسی کو تو ہم میں سے وفات دے، ایمان کی حالت پر وفات دے. مرتے دم تک مسلم رہنا ہے تو مسلمان کا گھر، مسلمان کا معاشرہ، مسلمان کا پڑوس، مسلمان کے معاملات وہ اسلام والے ہونے چاہیے. خوشی بھی آئے تو پتہ چلے مسلمان کے گھر میں خوشی، غمی کا موقع بھی آئے پتہ چلے مسلمان کے گھر میں غم کا موقع آیا. میں ایک باپ ہوں تو مسلمان باپ بنوں، میں ایک رشتہ دار ہوں تو مسلمان رشتہ دار بنوں، میں ایک شوہر ہوں تو مسلمان شوہر بنوں، کوئی بیوی ہے تو مسلمان بیوی بنے، کوئی بیٹا ہے تو مسلمان بیٹا بنے. یہ پوری زندگی کا تقاضا. اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں. سوچئے پوری زندگی کا لائے عمل آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ گھر میں ہو، کوئی شوہر ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی سسر ہے، کوئی ساس ہے، کوئی داماد ہے، کوئی بہو ہے، کوئی نند ہے، کوئی بھاوج ہے، مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا. بس یہ چند اشارے میں نے آپ کے سامنے کر دیے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اگلی آیت ہے سورۃ النساء کی پہلی آیت.
انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے. قرآن کا میسج یونیورسل ہے، گلوبل ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے. ارشاد ہوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس رب نے نفس واحد یعنی آدم علیہ السلام سے تمہیں پیدا کیا. وخلق منها زوجہا، اور انہی سے ان کی زوجہ اما حوا سلام علیہا کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی پہلے جوڑے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. سبحان اللہ. سارے انسانوں کا خالق ایک اللہ، سارے انسانوں کے اولین ماں باپ آدم اور حوا علیہ السلام. تمام انسانوں میں رنگ مختلف، نسل مختلف، زبان مختلف، خطے مختلف، لباس مختلف، حتیٰ کہ مذاہب بھی مختلف ہیں، لیکن سارے انسانوں میں دو باتیں کامن یعنی مشترک ہیں. سب کا خالق ایک اللہ، سب کے اولین والدین آدم حوا علیہ السلام. اس ناطے سب برابر ہیں. حجۃ الوداع کا خطبہ، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت نہیں. تم آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، سب برابر ہیں. ہاں فضیلت کس کے لیے ہے؟ تقوی والے کے لیے ہے. قرآن کہتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرے. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں نکاح کے موقع پر. کیوں؟ مختلف برادری کے لوگ ہیں، کاسٹ کے لوگ ہیں، علاقوں کے لوگ ہیں، مالی اعتبار سے کوئی کم کوئی زیادہ، ایسے ہی ہے نا. تو کبھی آ جاتا ہے دماغ میں ہم بڑے خاندان کے سامنے والے چھوٹے، ہم مالدار گھرانے کے سامنے والے چھوٹے، ہمارا لڑکا زیادہ پڑھا لکھا، ان کی لڑکی کم پڑھی لکھی. نہ، یہ گورے کالے کے فرق کو مٹا دو. اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بن جاؤ. اور اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. اور رشتہ طے کرتے ہوئے اسی بات کی تعلیم حضور نے عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی حدیث ہے. خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، تقوی و دینداری کو دیکھا جاتا ہے. تم تقوی و دینداری کو ترجیح دیا کرو جب رشتے طے کیے جائیں. آگے چلیں. آگے چلنے سے پہلے رک کر سوچیں وہ پہلا جوڑا آدم و حوا علیہ السلام کا، اور اس کے ذریعے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا. نکاح سے گھر بنتے ہیں، معاشرے چلتے ہیں. نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا ہے. وہ معاشرے آج چیخ رہے کل چلائیں گے جہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن اور ادارہ ختم ہو گیا. جیسے کہ جاپان ہے، 10-12 بوڑھوں پر ایک جوان بچا ہے، اور فرانس میں بوڑھے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور جوان سب سے کم ہیں، اس سے کہ وہاں نکاح دنیا میں سب سے کم ہوتے ہیں. نکاح سے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا ہے. اور جب مجلس ہوتی نکاح کی تو ہم یہی کہتے ہیں آج بھی آدم و حوا کے ایک بیٹے اور ان کی ایک بیٹی کا رشتہ طے ہو رہا ہے. یہ بندھن بندھے گا اور یہ گھر وجود میں آئے گا تو نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. اگلا اسی آیت میں دوسری مرتبہ تقوی کا ذکر ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر سوال کرتے ہو. فقیر بھی جب اللہ کا نام لیتا ہے نا تو ہمارا دل بھی نرم ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. بڑے بوڑھے بھی خاندان میں اگر آج بڑے بوڑھوں کو عزت دی جاتی ہو اور ان کی کوئی قدر کی جاتی ہو اور ان کی بات کو سنی جاتی ہو تو خدا نخواستہ گھر میں کھٹپٹ ہو جاتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ خدا کے واسطے اب تو باز آ جاؤ. نکاح کے موقع پر یہ تلاوت ہو رہی، اللہ کا نام لے کر تم بندھن باندھتے ہو، اللہ کا نام لے کر یہ رشتہ بنتا ہے. اللہ کے نام کی لاج رکھو گے تو زندگی کی گاڑی صحیح چلے گی. آج سب کچھ ہو رہا ہے نکاح کے موقع پر. اللہ کی بات کو کتنا ذکر میں لایا جا رہا ہے، اللہ کا دھیان کتنا رکھا جا رہا ہے، گھروں میں اللہ کو کتنا یاد رکھا جا رہا ہے، اللہ کا تقوی دل میں کتنا رکھا جا رہا ہے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی ایک آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں دوسری مرتبہ تقوی www.darsequran.com